جن میں سے محمد اظہار اور محمد شہزاد عالم، یہ دونوں بچے جامعہ حنفیہ فیضان رضا کے طالب علم ہیں۔ آپ حضرات ان بچوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آج خوشی نہ منائے تو کب منائے؟ دیکھو نا، دنیا کے کچھ مسلم ملکوں میں آج سے عورتوں کے لیے پردے کو لازم قرار دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہیں بھی بے پردہ نہیں رہ سکتی۔ کاش ہمارے ملک میں بھی یہی نظام قائم ہو جاتا۔ تو اس میں خوشی منانے کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو یہ سن کر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایک تو ویسے ہی عورتیں پہلے ہی سے مردوں کے ظلم و زیادتی برداشت کرتی آ رہی ہے، اب تو ان کی آزادی کو چھیننے کے ساتھ ساتھ ان کی ترقی پر بھی روک لگانے کی کوشش شروع ہو گئی ہے، اور تم تو بغیر سوچے سمجھے خوشیاں منانے لگے۔ کبھی آپ نے غور بھی کیا کہ اس کے ذریعے سے عورتوں کے کتنے حقوق پر ڈاکہ زنی کی جائے گی؟ کبھی کبھی جو ایک آدھ مسلم عورت کا نام ترقی کے حوالے سے سننے میں آ جاتا تھا، اب تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ عورتوں کے قدموں کو پیچھے کھینچنے کی کوئی ایک سازش ہے۔ بھائی، اس کا سازش سے کیا تعلق؟ آج جس طرح پوری دنیا میں بے حیائی کا دورہ ہے، اس اعتبار سے تو مسلم عورتوں نے اس ملکوں میں یہ اچھا قدم رکھا ہے۔ اس پر تو خود داد دینی چاہیے کہ شریعت کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ رہی ترقی کی بات، تو نہ معلوم آپ کی نظر میں عورت کی ترقی کس کو کہتے ہیں جو پردے کی وجہ سے رک جائے گی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ آج کے دور میں معمولی سے معمولی آدمی بھی ترقی کے میدان میں خود کو سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں اپنا وقار ہو اور سیاسی سطح پر بھی ایک اچھی پوزیشن ہو۔ یہ تمنا مردوں میں تو ہوتی ہی ہے، اور عورتوں کے دلوں میں بھی اس قسم کے آرزویں جنم لیتی رہتی ہے۔ اس کو ترقی کہتے ہیں۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ جب پردے کا حکم لگ جائے تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی سوچ اور ان کی تمنائیں دل ہی دل میں دفن نہیں ہو جائیں گی؟ تو میں نے کب اس سے انکار کیا، مگر پردے کی صورت میں عورتوں کو گھر کے باہر ترقی کی راہ تلاش کرنے میں تو اور زیادہ مدد ملے گی۔ عموماً باغیرت عورتیں بھی اپنی عزت و وقار کی حفاظت کی وجہ سے گھر سے باہر قدم بڑھانا بھی ناپسند کیا کرتی تھی، لیکن اب ان عورتوں کو بھی بلا خوف و خطر ہر سطح پر کامیابی حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس طرح سے ان کی ترقی بھی ہوتی رہے گی اور ان کی عزت پر کوئی داغ بھی نہیں لگے گا۔ تعجب ہے تمہاری عقل پر۔ ارے بھائی، کل تک جو عورتیں گھر سے باہر اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وقار بناتے تھے، تو آج ان کو پردے کے اندر چھپا کر ان کے مستقبل کو تاریک بنا دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آخر ان کی آزادی پر حملہ کر کے ان کی مستقبل کا سودا کرنے کا حق ان حکمرانوں کو کس نے دیا؟ کیا یہ شریعت کے خلاف عمل نہیں ہے؟ تعجب تو خود تم کو اپنی عقل پر ہونی چاہیے کہ تم کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ کیا تمہارے نزدیک عورت کی ترقی اور آزادی کا یہی مطلب ہے کہ وہ بلا پردہ بازاروں گلیوں میں ٹہل رہی ہیں؟ کیا آپ عورت کا حق یہی سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ ایک ساتھ دفتر میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے؟ تعجب ہے تمہاری اس کم عقلی پر۔ کیا تم کو احساس نہیں کہ جو عورتیں بلا پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، ان کی عزت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیے جا رہے ہیں؟ کبھی ان کے ساتھ چھیڑخانی ہوتی ہے یا کبھی جبرن منہ کالا کیا جاتا ہے۔ بس رہنے دیجئے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم کو عورتوں کی عزت عظمت کا کتنا خیال ہے۔ ارے تم جیسے نہیں تو عورتوں کو مجبور اور شوہروں کا غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ تم لوگ تو چاہتے ہی ہو کہ عورت اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے تاکہ اس پر اپنی حکومت قائم ہو۔ اگر تم کو عورتوں کی عزت عظمت کا واقعی خیال ہوتا تو تم اپنی لڑکیوں کو گھر سے باہر روزانہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے؟ کیا ان پر لوگوں کی گندی نگاہیں نہیں پڑتی؟ بس تم نے بہت بکواس کر لی، اب اپنی زبان بند کر لو، ورنہ کیا تم کو اپنے ملک کا نظام معلوم نہیں؟ ارے بھائی، یہ تو ہماری مجبوری ہے، ورنہ کون چاہتا ہے کہ اس کی لڑکی بے پردہ گھر سے باہر جائے؟ اگر ہم ان کو پڑھنے میں بھیجیں تو کون ان کو اسکول میں رہنے دے گا؟ اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ اگر کہیں ہمارے ملک میں بھی یہی نظام قائم ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ بھائی، اس آزادی کی وجہ سے ہی تو ہمارے ملک کی عورتیں تھوڑا بہت
تعلیم یافتہ ہے، اگر آج پردے کا حکم لگ جائے تو جو ان کا تھوڑا بہت رجحان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آخر کون عورت چاہے گی کہ وہ اس مصیبت کے ساتھ پڑھنے جایا کرے؟ اب آخر خیر مناؤ کہ ابھی ہمارے یہاں پردے کی ہوا نہیں چلی ہے۔ ذرا تم ہوش سے کام لو، تمہارا یہ کہنا ہے کہ پردے کی وجہ سے عورت کی ترقی رک جائے گی، اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ شریعت نے عورتوں کے راستے پر روڑے اٹکا دیے ہیں، حالانکہ یہ قرآن و حدیث کی سرحد کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو یہی خیال ہے تو پھر آپ خواہ نام کے مسلمان کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں آپ اس خدا کو ماننے سے انکار کر دیتے جس نے عورتوں پر ظلم کیا ہے؟ میرے بھائی، خدا کے واسطے شریعت پر کوئی الزام نہ لگائیں۔ آپ تو ناراض ہو گئے بھائی، میں نے یہ کب کہا کہ شریعت کے جانب سے عورتوں کی ترقی پر پابندی ہے؟ مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو شریعت نے تو اس قدر پردے پر بھی تو مجبور نہیں کیا جن سے ان کی ترقی میں خلل پڑتا ہو۔ جب آپ کو شرعی احکام کے متعلق اتنی بھی معلومات نہیں تو آپ سے گفتگو کرنا بیکار ہے۔ ذرا تم اپنی آنکھیں کھول لو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ شریعت نے کتنی تاکید سے عورتوں پر پردے کا حکم دیا ہے، اور عورت سے کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں وقار سے رہے، اپنے حسن و آرائش کی نمائش نہ کرتی پھرے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ان پر زور دیا گیا ہے کہ غیر محرم مردوں کے ساتھ میل جول سے بچے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اگر کہیں گھر کے باہر جانے کا معاملہ آ جائے تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں تاکہ ان پر غیروں کی نظر نہ پڑے۔ آخر یہ سب احکامات پردے کے متعلق نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر میرا خیال یہ ہے کہ جب عورتیں ہمہ وقت پردہ کرنے کے چکر میں ہی پڑی رہیں گی تو وہ اپنے کام کو ٹھیک سے کہاں انجام دے سکیں گی؟ جب عورت کسی آفس، کسی اسکول یا کسی اور جگہ بے پردگی رہیں گی تو ان کی عزت و عظمت پر کیسے دبا آ جائے گا؟ جبکہ عموماً آفس میں ایک دو آدمی کے علاوہ کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ لگتا ہے تمہاری دانائی جواب دے چکی ہے۔ ذرا تم عقل سے سوچو، اگر مخلوق سوسائٹی میں عورتیں بن سور کر آزادانہ مردوں کے ساتھ کام کاج میں حصہ لیں گی تو وہاں ان کے اخلاق بگڑنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا، مگر کبھی سوچا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی، اس کی اصل وجہ پردہ ہی ہے۔ سوچنے کی بات بھی ہے کہ جب بے پردگی رہیں گی تو عورتوں کو دیکھتے دیکھتے لوگوں کے دل بھر جائیں گے، پھر وہ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں عورتوں کی عزت و عظمت خود بخود محفوظ ہو جائیں گی۔ واہ بھائی، تم نے بھی تو حد ہی کر دی۔ کہیں ایسا بھی ہوا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جہاں مکمل بے پردگی ہے وہاں کی کیا حالت ہے؟ رات دن بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کے بعد اب تک ان کے دل بھرے ہی نہیں، بلکہ اس کے برخلاف ان کے خواہشات کے تقاضر اوریانی نے جنسی آوارگی تک نوبت پہنچا دی ہے۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو امریکہ اور دیگر ممالک تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم ان ہلکی پھلکی خرابیوں کی وجہ سے عورتوں کو ترقی کے کاموں میں حصہ لینے سے روک کر ان کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیں؟ کیا یہ ان کے ساتھ کھلا امتیاز نہیں ہوگا؟ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ عورت گھر کے چہار دیوار کے اندر ہی بند رہے اگر وہ زندگی گزارے اور وہ باہر کی دنیا سے رابطہ نہ رکھے؟ ارے بھائی، انہیں تو یہ حق شریعت نے دے رکھا ہے، مگر یہ بات بھی ہے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہیں اس کے لیے پردے کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، اس طرح سے عورت کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور بے شمار برائیوں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ خود بتاؤ کہ جو عورتیں اپنی آزادی کی آوازیں بلند کرتی ہے تو کیا ان کو گھر کا کام اچھا نہیں لگتا؟ بھائی، جو خود کو آگ میں جھونکنا چاہے اس کا کیا علاج؟ شریعت نے تو ان کو گھر کے اندر پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کی عزت و عظمت کی حفاظت ہو سکے۔ اگر وہ چاہتی تو گھریلو خدمات کو انجام دے کر مردوں کے برابر اپنا وقار بنا لیتی، بلکہ ماں ہونے کی وجہ سے ان کا درجہ اور بلند ہو جاتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس میدان میں لانے کی کوشش کی جہاں وہ مردوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی ترقی کے نام پر وہ کام انجام دیے جس پر ان کو داد ملتی بھی ہے تو نسوانیت یا ان کی حسن کی وجہ سے وہ اپنی ترقی سمجھ کر فخر کر لیتی ہے۔ جان لینا چاہیے کہ یہ سب ان کی بھول شیطانی وسوسہ ہے۔ تو اب آپ خود بتاؤ کہ بھائی، ترقی تو بڑا وسیع لفظ ہے، نہ معلوم آپ کے نزدیک اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ پہلے کی عورتیں تو بڑی عالمہ فضلہ ہوا کرتی تھی، علوم و فنون اور ادب میں عورتوں کے نام نمایاں لفظوں میں آتے ہیں، مگر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ان عورتوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے پردے سے باہر رہ کر کام انجام دیے ہیں۔ دراصل آج کی مغربی ذہنیت نے لوگوں کو اتنا نبھایا ہے
है कि वो अच्छे काम को बुरा और बुरे काम को अच्छा कहने लगे हैं। भाई पर्दे का भी यही मसला है। मगरिब ने देखा कि अगर औरत पर्दे में रहेंगी तो वहाँ उनके ख्वाहिश की नफसानी की तस्कीर नहीं हो सकती, इसलिए उसका तस्वुर ही लोगों ने जहनों से निकाल दिया है। इसलिए आज हमारा मुआशरा बिगड़ता जा रहा है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। वाकई ये सब मगरिब का खेल है। अब मैं समझा कि पर्दे की कितनी अहमियत है। अब और इसमें भी रहकर बड़े बड़े काम अंजाम दिए जा सकते हैं। अब तो मैं भी दुआ करूंगा कि हमारे यहाँ भी ये निज़ाम कायम हो जाए, ताकि हमारे यहाँ की औरतों की इज्जत और अज़मत खुद ब खुद महफूज हो जाए। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये जामिया हनफिया फैज़ान रज़ा के तलबा थे जिन्होंने हया, शर्म, पर्दा और इस्लाम में इस्लाम की औरतों का मकाम क्या है वो